بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ سے بستی سید کسریٰ، جس کے متعلق مشہور ہے جس نے نہیں دیکھی کربلا دیکھے جا کے سید کسریٰ، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور کنہوں نے رکھی۔ اس بستی کی بنیاد بابر بادشاہ مغلیہ خاندان کے جو بانی تھے ان کے دور میں رکھی گئی۔ ان کے گورنر تھے صوبہ پنجاب کے، جن کا نام تھا سلطان سارنگ۔ اس پر بابر بادشاہ ناراض ہوا تو اس نے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے وزراء سے مشورہ لیا کہ بابر بادشاہ تو بڑا جابر ہے اور سخت ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے جاتے ہی مجھے قتل کر دے۔ کچھ ایسا حل نکالو کہ میرے بابر بادشاہ مجھ پر مہربان ہو جائے اور راضی ہو جائے۔ تو وزراء نے یہ مشورہ دیا کہ ہم نے سنا ہے گجرات کے علاقہ موضع چنڈا میں دو سید زادے ہیں جو آل نبی اولاد علی ہیں، اپنے آبا و اجداد کی طرح شجاع بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، صاحب کردار بھی ہیں، متقی بھی ہیں اور صاحب کرامت بھی ہیں۔ ان کے پاس جانا چاہیے، وہ جو بات کرتے ہیں ان کی بات پوری ہو جاتی ہے۔ سلطان سارنگ اپنے وزراء کے ساتھ سادات کی خدمت میں، جن کا نام نامی اسم گرامی سید محمود بادشاہ تھا، آ کر حاضر ہوا۔ کندوبوسی کی اپنا مسئلہ پیش کیا، اپنی پریشانی پیش کی تو انہوں نے عبادت و خداوندی میں مصروف ہوئے شہزادے سید محمد اور سید محمود، اور عبادت سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اس کے سلطان سارنگ کو یہ بتا دیا کہ آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں، بابر بادشاہ آپ سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ مہربان ہوگا، آپ کا استقبال بھی کرے گا اور خلعت اور انعامات سے نوازے گا۔ سادات کی بات سن کر وہ خوش ہوا، مطمئن ہو کر چل پڑا دہلی کی طرف۔ بابر بادشاہ کو اصلی حقیقت پتہ چل گئی کہ سلطان سارنگ تو آپ کا بڑا وفادار ہے، اور جس بات کی وجہ سے آپ اس پر ناراض ہوئے تو وہ آپ کا وفادار ہے، اس میں پریشانی میں وہ آپ کا باغی نہیں ہے، اس نے بغاوت نہیں کی ہے۔ بابر بادشاہ خوش ہوا اور چل کر اس سلطان سارنگ کا استقبال کیا، خلعت و انعامات سے نوازا۔ سلطان سارنگ بڑا مطمئن لوٹا اور سیدھے سادات کی خدمت میں سید محمود بادشاہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ نے مجھ پر میری پریشانی کو حل فرمایا، بڑی مہربانی کی، تو میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، کچھ زمین جاگیر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سادات نے فرمایا کہ ہمیں تو جاگیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان سارنگ نے عرض کیا یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھ خادم کی ضرورت ہے، آپ نے مجھے عزت بخشی ہے، خلعت اور انعامات سے نوازا ہے، میری پریشانی کو دور فرمایا ہے، تو میں اپنی ضرورت پیش کرنے کی، تاکہ خادم نے بھی کچھ خدمت کی ہے، کچھ جاگیر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سادات نے فرمایا سید محمود بادشاہ نے کہ جگہ ہم وہ لیں گے جو ہمیں پسند ہوگی۔ تو انہوں نے بڑی خوشی کی بات ہے، 2 گھوڑے پیش کیے، دونوں شہزادے ان گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جب اس بستی کے قریب پہنچے سید کسریٰ کے تو ان کے گھوڑے رک گئے۔ بابر بادشاہ کے جو سلطان سارنگ جو نائب تھا، گورنر تھا، اس نے دوسرے گھوڑے پیش کیے، شاید گھوڑے تھک گئے ہیں، لیکن وہ گھوڑے بھی نہیں چلے۔ تو سادات کو ایک آواز آئی کہ ٹھہرو، یہیں رک جاؤ، یہاں پڑاؤ ڈالو، یہاں سے تمہاری کثیر اولاد پیدا ہوگی جو آزاداری مظلوم کربلا کے پھیلنے کا سبب بنے گی، یہ محسن انسانیت ہے۔ تو ان کے آباء و اجداد کی جو لائی مٹی خاک شبا کربلا معلیٰ کی تھی وہ سادات کے پاس موجود تھی، انہوں نے اسے نکالا، سید کسریٰ کی بستی سے خاک اٹھائی تو ان کی خوشبو، مہک اور صورت رنگت ایک نظر آئی، تو انہوں نے یہاں ہی پڑاؤ ڈالا۔ یہاں سے ان کی کثیر اولاد پیدا ہوئی جن میں بڑے بڑے نام ہیں: شاہ عبد الخیر بادشاہ، سیر احمد اللہ شاہ بادشاہ، لال شاہ بادشاہ ملتان علیہ، لال شاہ بادشاہ گوالیار ریاست کے، جنہوں نے وہاں بھی اپنے آباء و اجداد کے دین لوگوں تک پہنچائی، اور بری امام سرکار جن کا نام بین الاقوامی طور پر پہچانا جاتا ہے، یہ بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور شاہ چند چراغ سرکار
بودل بہار حیدر بہادر سخی معظم کلندر دیدارن نو بہارن شاہ زمان موتیوں والے سر، بہت بڑے نام ہیں جن گننے میں نہیں آتے۔ تو اس بستی نے بڑے بڑے نامور اولیاء کرام صاحب کرامت پیدا کیے ہیں اور لوگوں کو فیض پہنچایا ہے۔ ان نامور بزرگوں میں اس بستی نے ایک معزز و محترم ہستی جن کا نام نامی اسم گرامی شاہ نظر دیوان بادشاہ ہے، با کمال اور لاجواب اور لاسانی یہ محترم ہستیاں اس بستی نے پیدا ہوئی ہیں اور لوگوں کو فیض پہنچایا ہے۔ شاہ نظر دیوان سرکار وہ ہیں کہ جن پر بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کے دروازے پر آ کر سجدہ ریز ہوئے ہیں اور ان کی مشکلیں حل ہوئی ہیں اور پریشانیاں دور ہوئی ہیں۔ ان میں محترمہ میری زندگی کے سامنے محترمہ بے نظیر جو ذوالفقار علی بھٹو کی شہزادی تھی، جب وہ زیر عتاب تھی، پریشان تھی، وہ بھی اس دربار پر آئی تو شاہ نظر دیوان سرکار نے ان کی مشکلوں اور پریشانی کو دور فرمایا، بلکہ وزیر اعظم بنایا اور ان کے خاوند زرداری صاحب کو قید سے چھڑایا۔ زرداری صاحب کی ہمشیرہ بھی یہاں آتی رہی ہیں اور جنرل ٹکا صاحب بڑے بڑے نامور سی جنرل ہوئے ہیں، لیکن ان کی والدہ محترمہ نے شاہ نظر دیوان سرکار کے دربار پر حاضری دی اور پانی کا گھڑا بھر کر ان کی جو مٹی ہے جو کرامت میں بڑی مشہور ہے تو ان میں ڈالا۔ بہت بڑے جنرل ہوئے ہیں، نامور ہوئے ہیں، سب اچھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں جنرل ٹکا خان کا نام جو ہے وہ نمایاں ہے۔ شاہ نظر دیوان مشہدی پاک کی بہت سی کرامات ہیں جو شمار میں نہیں آتی، ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر مسلک اور ہر مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم دین اور پرہیزگار اور متقی تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی عبادت و خداوندی میں گزاری۔ یہ حافظ قرآن تھے۔ ہر مسلک و مذہب کے لوگ یہاں آ کر ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ بس یہی میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور سرکار کو سلام پیش کرتا ہوں۔